شكرا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ایک مرتبہ پھر اس کا استقبال ہے CI TV یوٹیوب چینل کے ایپیسوڈ تقریر کیسے کریں میں، اور آج ہم بات کریں گے خود کو تقریر کے لیے تیار کیسے کریں. جی ہاں، ایک چیز ہے تقریر تیار کرنا اور دوسری چیز ہے خود کو تیار کرنا. بہت سارے لوگ یہاں پر تقریر تو تیار کرتے ہیں لیکن خود کو تیار نہیں کرتے، اور خود کو تیار نہیں کرنے کی وجہ سے وہ تقریر صحیح سے نہیں کر پاتے. لہٰذا جتنا ضروری ہے تقریر تیار کرنا، میں سمجھتا ہوں اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے خود کو تیار کرنا. خود کو تیار کرنے کا مقصد مطلب یہ ہے کہ خود کو موٹیویٹ کرنا، خود کو اندر سے تیار کرنا، خود کو اس لائق بنانا، خود کو طاقتور بنانا، خود کے اندر وہ کیپیسٹی پیدا کرنا، وہ صلاحیت پیدا کرنا کہ آپ اسٹیج پر جا کر کے دوسروں سے مخاطب ہو سکیں، دوسروں کے سامنے اپنی بات کو رکھ سکیں نارملی. ٹھیک ہے، تو آج ہم اسی پوائنٹ پہ بات کریں گے کہ خود کو تقریر کے لیے تیار کیسے کریں. اس کے لیے میں نے 5 آپ کے سامنے پوائنٹ ذکر کروں گا. آپ مکمل ویڈیو دیکھیں اور 5 پوائنٹ کو اچھی طرح دیکھیں، اور آپ کو جسٹ امیجن کرنا ہے، جسٹ آپ کو تصور کرنا ہے، آپ کو اپنے ذہن میں وہ باتیں رکھنی ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی اس سے آپ موٹیویٹ ہوں گے، آپ کو بہت طاقت ملے گی. ٹھیک ہے، چلیے شروع کرتے ہیں. نمبر 1، آپ انبیاء کے وارث ہیں. یہ آپ تصور کریں، سوچیں آپ کہ آپ مہمانان انبیاء اور رسول ہیں. آپ وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو انبیاء اور رسول نے کیا ہے. ٹھیک ہے، اب انبیاء اور رسول نہ رہے اس دنیا کے اندر، اس لیے آپ دوبارہ اس کام کو انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ آپ پر انبیاء اور رسول کے بعد ایک ذمہ داری ہے تقریر کرنا. ٹھیک ہے، لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو بتلانا. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سے آپ تصور کریں کہ انبیاء اور رسول کا مقام، ان کی شان، ان کا رتبہ کیسا تھا. جسٹ اس کے بعد جب آپ اس کام کو انجام دینے جا رہے ہیں تو آپ بھی العلماء ورثۃ الانبیاء میں شامل ہیں. آپ کا مقام، آپ کی شان، آپ کا رتبہ بھی سب سے الگ ہے، بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب میں آپ امتیازی حیثیت رکھتے ہیں، امتیازی شان رکھتے ہیں. یہ آپ کو تصور کرنا ہے. جسٹ تقریر کرنے سے پہلے، اسٹیج پر جانے سے پہلے، تقریر تیار کرنے کے بعد خود کو تیار کرنے کے لیے یہ چیزیں آپ کو سوچنی ہے کہ آپ انبیاء کے وارث ہیں، آپ مہمانان انبیاء. نمبر 2، آپ نایاب ہیرا ہیں، آپ انمول موتی ہیں جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، نہ جس کی کوئی قیمت لگائی جا سکتی ہے. آپ سوچیں کہ آپ لاکھوں میں وہ ایک ہیں جس کو لوگوں نے چنا ہے، جس کا انتخاب کیا ہے، جس کو لوگوں نے پتھر سے تراشا ہے اور آپ کو اس قابل سمجھا ہے، تبھی تو آپ کو موقع دیا ہے. اگر لوگ آپ کو اس قابل نہ سمجھتے، بہت سارے طالب علم ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا انتخاب کیوں نہیں ہوا اس کام کے لیے؟ آپ ہی کو لوگوں نے کیوں چنا؟ آپ ہی اسٹیج پر تقریر کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ ایک قیمتی ہیرا ہیں، آپ ایک نایاب ہیرا ہیں، آپ ایک انمول ہیرا ہیں جس کا لوگوں نے انتخاب کیا ہے، جس کو لوگوں نے چنا ہے. تو آپ بہت خوش قسمت انسان ہیں. آپ خود نہیں آئے بلکہ آپ کو لایا گیا ہے، آپ کو چنا گیا ہے. اس کام کے آپ لائق ہو تبھی تو آپ کو چنا گیا ہے. آپ اس کی کیپیسٹی، اس کی صلاحیت، اس کی طاقت رکھتے ہو تبھی تو آپ کو تراشا گیا ہے. پھر آپ کا جو انتخاب کیا گیا، ایسے لوگوں نے کیا، بہت سارے لوگوں نے آپ کا اس کام کے لیے انتخاب کیا ہے. لہٰذا آپ یہاں پر تصور کریں کہ آپ لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے وہ ایک انسان ہے جس کو اس کام کے لیے چنا گیا ہے، جس کو اس کام کے لیے تیار کیا گیا ہے، جس کا انتخاب کیا گیا ہے. نمبر 3، آپ سب سے بہتر کام کر رہے ہیں. جی ہاں، آپ جس کام کے لیے جا رہے ہو، جو کام آپ کر رہے ہو، یعنی تقریر کرنا، دعوت دینا، لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلانا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا. دیکھیں دنیا کے اندر بہت سارے انسان ہیں، بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، سب کام ہی تو کر رہے ہیں. کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گا رہا ہے، کوئی قوالی گاتا ہے، کوئی غزلیں گاتا ہے، کوئی گانا گاتا ہے، تو کوئی گیت گاتا ہے، کوئی نوٹنکی کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. لیکن ان سب میں آپ کا کام بھی سب سے الگ ہے، ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے آپ کا کام. آپ دیکھو ان لوگوں کے کام سے بہت سارے معاشرے بگڑتے ہیں، برائیاں پھیلتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ تو وہ کام کر رہے ہو جس سے لوگ راہ راست پر آتے ہیں.
جس سے لوگ نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں، جس سے لوگ اپنی زندگی سنوارتے ہیں، جس سے لوگوں کی روحوں کو سکون ملتا ہے، آپ وہ کام کر رہے ہو، تو پھر آپ کو ڈرنا کیسا، آپ کو گھبرانا کیسا، آپ کو خوف کھانا کیسا؟ آپ تو نیک کام کرنے جا رہے ہو۔ یہاں لوگ برائی کھلے عام کرتے ہیں، بے دھڑک بلا جھجک کرتے ہیں، سینہ تان کر کرتے ہیں، لیکن آپ تو اچھا کام کر رہے ہو، پھر آپ کو ڈرنا کیسا؟ آپ تو سب سے بہتر کام کرنے کے لیے جا رہے ہو، پھر آپ کو ڈرنا کیسا ہے؟ آپ کو گھبرانا کیسا ہے؟ لہٰذا آپ یہاں پر تصور یہ کریں کہ ان سب میں جو لوگ کام کرتے ہیں سماج اور معاشرے کے اندر، ان سب میں بھلا کام، نیک کام، خیر کا کام، اچھا کام آپ کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے آپ وہ کام کر رہے ہو جو لاکھوں لوگ نہیں کر رہے ہیں، جو کروڑوں لوگ نہیں کر رہے ہیں، آپ وہ کام کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کو ڈرنا نہیں ہے، آپ کو گھبرانا نہیں ہے، آپ کا کام بہت ہی شان اور مقام والا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 4، آپ ایک استاد اور معلم ہیں۔ جی ہاں، آپ ایک استاد ہو، آپ کے طلبہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لوگ آپ سے سیکھنے کے لیے آپ کے منتظر ہیں، لوگ اسٹیج پر جتنے لوگ آئے ہیں سامعین سننے کے لیے، وہ سب آپ کے محتاج ہیں۔ آپ معلم ہیں، آپ جاننے والے ہیں، آپ علم رکھتے ہیں، اور جتنے لوگ آئے ہیں وہ سب کے سب جاہل ہیں، وہ نہیں جانتے، آپ ان کو سکھانے کے لیے آئے۔ آپ کو وہاں پہ یہ تصور نہیں کرنا ہے کہ لوگ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں سب علامہ اور مفتی اور بڑے بڑے جغادری، نہیں، آپ کو یہ تصور کرنا ہے کہ آپ ایک استاد ہو، آپ معلم ہو، آپ علم رکھتے ہو، باقی لوگ جتنے سننے والے ہیں سب کے سب جاہل ہیں، سب محتاج ہیں، سب آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں، آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں، آپ ان کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں، آپ ان کو بتلانے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ لہٰذا یہاں پر آپ کو یہ تصور کرنا ہے کہ آپ ایک استاد ہیں، آپ معلم ہیں، جو لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو بتلانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ میں ان میں ایسے ہی فرق ہے جیسے ایک جاہل اور عالم میں ہے، آپ میں اور ان میں ایک ایسے ہی فرق ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان فرق ہے، آپ میں ان میں ایسے ہی فرق ہے جیسے روشنی اور اندھیرا میں فرق ہے، آپ میں ان میں ایسے ہی فرق ہے جیسے دن اور رات میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ آپ روشنی ہو، وہ تاریکی ہے، وہ اندھیرا ہے جس کو آپ اجالا کرنے کے لیے آئے ہو۔ تو آپ یہاں پر یہ تصور کریں کہ آپ ایک استاد اور معلم کی حیثیت سے ان کے پاس آئے، ان کو سمجھانے اور بتلانے کے لیے۔ یہ سارے کے سارے لوگ جاہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو سننے اور سمجھنے کے لیے، آپ سے سیکھنے کے لیے، آپ ان کو سکھانا، یہ سب کے سب طالب علم ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ معلم ہیں، آپ استاد ہیں۔ نمبر 4، نمبر 5، کامیابی آپ کی منتظر ہے۔ جی ہاں، یہ آخری پوائنٹ ہے جس کو آپ کو ذہن نشی کرنا ہے، آپ کو تصور کرنا ہے کہ کامیابی اس کے بعد آپ کی منتظر ہے، کامیابی آپ کے قدم چومنے ہی والی ہے، کامیابی آپ کا انتظار کر رہی ہے، بس آپ کو اس اسٹیپ کو پار کرنا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے بس اچھے طریقے سے، اچھے انداز میں تقریر کر کے گزر جانا ہے، اس کے بعد کامیابی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں اور سماج اور معاشرے کی نظر میں سوچیں آپ کتنے اہم اور کتنے عظیم انسان بن جائیں گے جب آپ یہاں سے کامیاب ہو کر نکلیں گے، صحیح طریقے سے تقریر کر کے نکلیں گے، لوگ آپ کا کس طرح نام لیں گے کہ فلاں نے کتنی اچھی تقریر کی، فلاں نے کتنا اچھا بیان کیا، اے کاش یہ میرا بیٹا ہوتا، اے کاش یہ میرا بھائی ہوتا، اے کاش یہ میرا دوست ہوتا، اے کاش یہ میرے گاؤں میں رہتا۔ لوگ یہ تصور کریں گے کہ آپ لوگوں میں، سماج میں، سوسائٹی میں آپ چھا جائیں گے۔ بس ایک اسٹیپ آپ نے پار کرنا ہے، یہ اسٹیپ اگر آپ پار کر گئے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے منتظر ہے۔ آپ پھر جو ہے پوری دنیا پر آپ چھا سکتے ہو، پوری دنیا میں آپ کا نام روشن ہو سکتا ہے، اور آپ ہی کا نہیں، سوچو آپ کے ماں باپ کا، آپ کے خاندان کا، آپ کے رشتہ دار کا، آپ کی سوسائٹی، آپ کے معاشرے کا، آپ کے گاؤں کا، آپ کے شہر کا، آپ کے ضلع کا، آپ کے ڈسٹرکٹ کا، آپ کے صوبہ کا، اس آپ کی کنٹری کا نام ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے۔ تو کامیابی آپ کی منتظر ہے، کامیابی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ بس اس چیز کو سوچیں کہ بس یہ اسٹیپ ہم نے پار کیا اور کامیابی آگے ہمارا انتظار کر رہی۔ یہ 5 پوائنٹ ہے دوستوں، اگر اس 5 پوائنٹ کو آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور پھر اسٹیج پر جاتے ہیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آپ خود کو اس لائق بنا پائیں گے، آپ خود کو موٹیویٹ کر سکیں گے اور آپ خود کو تقریر کے لیے تیار کر سکیں گے۔ بہت ضروری ہے یہ تقریر کے تیار کرنے کے ساتھ ساتھ خود کو تیار کرنا۔ ملتا ہے انشاءاللہ۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنے، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور چینل پہ بنے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔